سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ منشی پریم چند کے مشہور ناول بیوہ کا خلاصہ ملاحظہ کریں گے۔ ناول بیوہ منشی پریم چند کا چوتھا ناول ہے۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ منشی پریم چند نے یہ ناول اپنے معاشرے کے مظلوم ترین طبقہ یعنی بیواؤں کے متعلق لکھا ہے۔ اس طبقے کو منشی پریم چند کے دور کو مد نظر رکھ کر مظلوم کہا گیا، کیونکہ اس دور میں بیوہ سے شادی کرنا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ بیوہ کی پہلی سزا یہ تھی کہ اسے اپنے شوہر کی وفات پر ہی آگ میں جل کر مرنا ہوتا تھا، لیکن اگر وہ زندہ رہتی تو پھر ساری زندگی لوگوں کے طعنے سننے تھے۔ اسے منحوس ترین انسان سمجھا جاتا تھا اور پھر اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی زندہ درگور ہو جاتی۔ اس کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہ رہتا، بلکہ وہ روز ایک نئی موت مرتی تھی۔ منشی پریم چند کو بیواؤں کی اس مظلومیت کا احساس تھا، کیونکہ وہ ایک حساس ادیب تھے، اور حساس ادیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ایک طاقتور آواز بن کر بیواؤں کے لیے آواز اٹھائی۔ ایسے ادیبوں کی آواز کی وجہ سے دھیرے دھیرے ہندو سماج میں بیواؤں پر ہونے والے مظالم میں کمی ہوتی گئی۔ آج بھی ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں جہالت کا دورہ ہے، بیواؤں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک ادیب کی بس کہاں تک چل سکتی ہے؟ ہر انسان اپنی طاقت اور بساط کا ہی ذمہ دار ہوگا۔ منشی پریم چند نے ایک ادیب ہونے کی حیثیت سے قلم کی جنگ کی اور معاشرے سے بیواؤں پر ہونے والے مظالم کو جس قدر دور کر سکتے تھے کر دیا۔ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی منشی پریم چند کی تحریریں آج بھی مظلوم طبقے کی ایک پرزور آواز ہیں۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ منشی پریم چند نے قلم کی جنگ کے ذریعے مظلوم بیواؤں کے ظلم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت کیا کہ اگر کوئی مصنف چاہے تو وہ اپنے قلم سے معاشرے کے کسی بھی برائی پر بھرپور اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ افسانہ نگار، ناول نگار، داستان گو اور شاعر کی لکھی ہوئی تحریریں صدیوں تک تازہ رہتی ہیں۔ ان کی تحریروں کو زوال نہیں آتا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کالم کی زندگی ایک دن ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں شاعری، افسانے اور ناولوں کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ ان اصناف کی زندگی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صدی گزر گئی، لیکن آج بھی جب ہم پریم چند کے ناول پڑھنے لگتے ہیں تو معاشرے کی جہالتوں پر غصہ آنے لگتا ہے اور مظلوم طبقے پر ظلم کا سبب بننے والی روایتوں کو توڑنے کو دل کرتا ہے۔ ناول بیوہ کی بات کی جائے تو اس کے کردار اور کہانی ناول ہم خرمہ ہم ثواب ہی کے ہیں۔ تھوڑی بہت تبدیلی ضرور کی گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ ناول ہم خرمہ ہم ثواب کے درمیان 20 سال کا عرصہ ہے۔ اس 20 سال میں انسان کی سوچ میں کافی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم خرمہ و ہم ثواب لکھا گیا تو اس زمانے میں ریفارم عروج پر تھی اور اصلاحی تحریکیں جنم لے رہی تھی، اور جب بیوہ تحریر کی گئی تو اس وقت ریفارم کا عروج ختم ہو چکا تھا اور اس کے مقابلے میں آزادی کی تحریکیں عروج پر پہنچ گئی تھی۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ ناول بیوہ کا ایک اور نام پریما بھی ہے۔ پریما ناول کا مرکزی کردار ہے اور اسی کے نام پر یہ ناول لکھا گیا، جبکہ ناول ہم خرمہ و ہم ثواب میں پریما کا مرکزی کردار موجود ہے۔ اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے پنڈت امرناتھ کی تقریر سے۔ پروفیسر دان ناتھ اور امرت رائے اس کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں۔ پروفیسر دان ناتھ کا خیال ہے کہ یہ تقریر رٹی رٹائی ہے، لیکن امرت رائے اس سے متفق نہیں۔ وہ انتہائی غور اور شوق کے ساتھ تقریر سنتا ہے۔ تقریر کا موضوع بیوہ عورت ہے۔ مقرر کا خیال تھا کہ اگر بیوہ دوسری شادی کی حقدار نہیں تو پھر رنوے یعنی وہ مرد جن کی بیوی مر چکی ہو کسی کنواری سے شادی کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس بات پر امرت رائے کو مکمل اتفاق ہے۔
کیونکہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ تقریر کے بعد دان ناتھ اور امرت رائے دونوں دوست ایک ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور آپس میں مزاحیہ بات چیت بھی جاری رہتی ہے۔ دونوں کے درمیان پریما کا تذکرہ آ جاتا ہے جو کہ امرت رائے کی منگیتر ہے، جس کے ساتھ اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن تقریر سننے کے بعد امرت رائے اس شادی سے ہچکچا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی بیوہ سے شادی کرے۔ امرت رائے کی بیوی بچہ جنتے ہوئے نومولود بچے کے ساتھ مر گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب والدین چلے گئے، بہن کی شادی ہو گئی تو انہوں نے تنہائی سے تنگ آ کر آخر شادی کا ارادہ کیا۔ پریما انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ اس کی شادی امرت رائے سے ہو جائے، لہٰذا ان کی خواہش کے مطابق امرت رائے نے پریما سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اب امرناتھ کی تقریر سن کر وہ تذبذب کا شکار تھے کہ ایک رنوے کو کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ نا انصافی ہے۔ دوسری طرف دان ناتھ بھی پریما کا چاہنے والا تھا۔ امرت رائے کی بیوی یعنی پریما کی بہن کے انتقال سے پہلے پریما کی شادی دان ناتھ سے طے ہونی تھی، لیکن بہن کے انتقال کی وجہ سے پریما کے والدین نے فیصلہ بدل دیا اور امرت رائے سے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ دان ناتھ اس قدر مایوس ہوئے کہ کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم امرت رائے کے لیے دل میں تھوڑی کدورت بھی نہ رکھی۔ امرت رائے کے فیصلے سے بدری پرساد یعنی پریما کے والد کو بتایا گیا تو بے حد رنجیدہ ہوئے، لیکن امرت رائے کے فیصلے کے خلاف وہ کیا کر سکتے تھے؟ پریما کو جب اس بارے میں بتایا گیا تو وہ بھی بے حد اداس ہو گئی اور وہ رونے لگی، لیکن وہ بھی بضد تھی کہ اس کار خیر میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ انہوں نے بیواؤں کے لیے یہ قربانی دی ہے، ہمیں اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ پریما کے پڑوس میں اس کی سہیلی رہتی تھی، اس کا نام پورنا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تھی پنڈت بسنت کمار کے ساتھ۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہولی کے دن گنگا میں نہاتے ہوئے پورنا کے شوہر بسنت کمار گنگا میں ڈوب گئے اور پورنا بیوہ بن گئی۔ پریما کے والد بدری پرساد انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ پنڈت کی وفات کے بعد پورنا کی ساری ذمہ داری اٹھا لی، اس کے کفن دفن وغیرہ میں بھی دل کھول کر مدد دی۔ پورنا کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے، شوہر تھا وہ بھی مر گیا، اب وہ مکمل طور پر بے سہارا ہو گئی تھی۔ بدری پرساد نے نہ صرف ان کی مالی معاونت کی بلکہ پریما سے کہلوا کر اسے اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کی۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی اور پریما کے گھر رہنے لگی۔ اس گھر میں سومترا بھی رہتی ہے جو بدری پرساد کی بہو ہے، لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ شکوہ کرتی رہتی ہے۔ پریما کے گھر والوں نے دان ناتھ کو دوبارہ پیغام دیا۔ دان ناتھ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ آخری کوشش کرنے کے لیے امرت رائے کے پاس چلے گئے اور اس کو منانے کی آخری کوشش کی کہ وہ پریما سے شادی کر لے، لیکن جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی تو دان ناتھ پریما کے ساتھ شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ آخرکار پریما اور دان ناتھ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ پورنا کی دوستی بہو سومترا سے گہری ہو گئی، ان کی آپس میں خوب بننے لگی، زندگی ایک ڈگر پر چلنے لگی۔ سومترا کے شوہر کملا کا رویہ اس کے ساتھ بد سے بدتر ہو رہا تھا۔ کملا دھیرے دھیرے پورنا کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا۔ دوسری طرف پریما بھی دان ناتھ کے گھر میں خوشی سے زندگی بسر کر رہی تھی، وہ امرت رائے کو بھول چکی تھی۔ امرت رائے بیواؤں کے لیے آشرم بنانے کے لیے چندہ مہم چلا رہا تھا، تاہم کملا کی سازش سے دان ناتھ، کملا اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ جس روز چندہ مہم کا جلسہ تھا اسی روز ایک فساد برپا کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ دان ناتھ اور امرت رائے کی دوستی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ پریما کو اس سازش کا پتہ چلتا ہے تو وہ امرت رائے کو روکنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے۔ پریما کو پتہ چلتا ہے کہ امرت رائے ٹاؤن ہال گئے ہیں۔ وہ ٹاؤن ہال پہنچتی ہے تو وہاں پر فسادی امرت رائے کی تقریر کے دوران منصوبے پر عمل کرتے ہوئے فساد برپا کرتے ہیں، لیکن اسی لمحے پریما اسٹیج پر آ جاتی ہے۔ ایک عورت کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
وہ تمام لوگوں کو پرامن رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ چندہ مہم بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لوگ کافی رقم چندے کی صورت میں دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غنڈے بھی جو صرف فساد برپا کرنے آئے تھے وہ بھی چندہ دے دیتے ہیں۔ کملا اور اس کی بیوی سنترا کے مابین تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں اور کملا پورنا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دونوں ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ دراصل کملا پورنا کو پھانسنا چاہتا ہے تاکہ اسے جسمانی فائدہ لے سکے۔ ایک دن سنترا کملا اور پورنا کو ساتھ دیکھ لیتی ہے اور بڑی نرمی کے ساتھ پورنا کو سمجھاتی ہے کہ کملا تم سے محبت نہیں کرتی، تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ایک دن کملا پورنا کو پریما سے ملوانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک باغیچے میں اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، تاہم پورنا اس کے سر پر کرسی دے ماری جس سے وہ لہو لہان ہو گیا۔ پورنا وہاں سے بھاگ کر اس آشرم میں پہنچی جو امرت رائے نے بیواؤں کے لیے قائم کیا تھا۔ کملا کی بد کرداری کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ گھر میں والد نے خوب اس کی خبر لی۔ دان ناتھ اور کملا کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ کافی عرصے سے بہت اچھے دوست رہے، تاہم ٹاؤن ہال جاننے پر وہ پریما سے ناراض ہو گیا تھا۔ کملا کی طرف سے پورنا کے ساتھ زیادتی کی بات سن کر دان ناتھ کو کافی دکھ ہوا، تاہم معاشرے میں وہ بھی بدنام ہو چلا تھا کیونکہ کملا دوست تو اسی کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دان ناتھ کملا سے زیادہ بدنام ہونے لگا۔ اس کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کملا تو گمنام سا بندہ تھا، لیکن دان ناتھ چونکہ مشہور تھا، تقریریں کرتا تھا، سرگرم انسان تھا، اس لیے سب لوگ اس کی ملامت کرنے لگے۔ اس حادثے کا فائدہ یہ ہوا کہ کملا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی سنترا سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ اب دونوں ساتھ ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ پورنا کی زندگی آشرم میں پرسکون طریقے سے گزرنے لگی۔ دان ناتھ نے امرت رائے سے معافی مانگ لی اور وہ دونوں ایک بار پھر دوست بن گئے۔ امرت رائے نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب آشرم کی عمارت سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔